شاہد صاحب ہمارے پاس کون سے ایسے پولیٹیشنز ہیں، بڑا مشکل جو سوال ہے ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی چلو، کون سے پولیٹیشنز ایسے ہیں جن کی سوچ جو ہو آؤٹ آف دا باکس ہو؟ کوئی ایسے پولیٹیشنز ہیں آپ کی نظر میں؟ سر پہلے باکس کا پتا ہو تو آؤٹ آف دا باکس جائیں گے. باکس تو یہی ہے نا جڑا موجودہ نظام چل رہا ہے وہ باکس ہے. میں نے پہلے آؤٹ آف دا باکس میں نے آپ کو یہی کہا ہے. پہلے کیا کہا تھا میں نے؟ آؤٹ آف دا باکس کہ جو یہ احساس کر سکے کہ ہم ناکام ہو گئے. ایگزیکٹلی ہمیں نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. وہ کون سے ایسے پولیٹیشنز ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں؟ کوئی ایسے پولیٹیشن سر ہوتے تو پھر ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. چلو مطلب کوئی نہیں. تو پھر از دیر میں معیار بتا دیتا ہوں نا اس کا معیار کیا ہے کہ کون لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. نمبر 1 جن کے پاس تعلیم ہو، ڈگری نہیں تعلیم ہو. ٹھیک ہے، صحیح. ڈگری کا تو اصل میں ثانی صاحب نے فیصلہ کر دیا. بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل ٹھیک بات. نمبر 1 تعلیم ہو. دوسرا زندگی کے معاملات سے گزرے ہوں. ٹھیک ہے. کوئی کاروبار کیا ہو، کوئی نوکری کی ہو، دنیا کو سمجھتے ہو دنیا چلتی کیسے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیٹیکل نظام میں سے گزرے ہوں. ٹھیک ہے. کہ ان کو پتہ ہو کہ پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، منسٹریاں کیسے آپریٹ کرتی ہیں. یہاں پر آج الیکٹ ہوتے ہیں، کل کہتے ہیں مجھے وزیر بنا دو. ٹھیک ہے. بھئی آپ کو آتا کیا ہے؟ تو آپ کو ان تینوں معاملات سے گزر کر جب آپ نکلیں گے، اور مجھے 36 سال ہو گئے اس نظام میں، یقین کر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں آج بھی میں کچھ حاصل کر کے جاؤں گا یہاں سے. ٹھیک. تو یہ آپ کو تجربہ جی ہمیشہ یہ پورا لرننگ پروسیس رہتا ہے، کیونکہ بہت ڈائنامک ہے معاملہ، ہر روز بدلتا ہے، ہر وقت کے ساتھ بدلتا ہے. اگر آپ اس میں محنت نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. بات کنٹریبیوشن کی ہے. ان پرائم منسٹریوں میں، منسٹریوں میں، ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر ملک کے لیے، عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جو فیصلہ آپ کریں گے، اچھا کریں گے، تو وہ کروڑوں کو کئی اشرے فائدہ پہنچائے گا. غلط فیصلہ اپنی نااہلی کی وجہ سے کریں گے کہ کسی اور سوچ کی وجہ سے کریں گے تو وہ کروڑوں کو اشروں تک نقصان پہنچائے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی اس سارے نظام کو دیکھتے ہوئے، اس پہ ہم نے بڑی ایکسٹینسو ڈیبیٹ کر لی، اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے، ڈو یو تھنک کہ آج لوگ جو ہیں، جنہوں نے نئی نسل جو ہے 18 سال کے بچے بچیاں جنہوں نے اب پہلی دفعہ ووٹ ڈالا تھا اور انہوں نے ہوپ سپن کی ہوئی ہیں، وہ موجودہ جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بدظن ہو چکی ہے یا ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے آج بھی ڈسپائٹ آل دا آڈز؟ دیکھیں وہ بدظن ہوں یا نہ ہو، یہ ان کی سوچ ہے. آپ نے 18 سال سے آگے ووٹ دے دی ہے. وہ ووٹر اگر آج ایک جماعت سے مایوس ہوگا کل دوسری کو ووٹ دے دے گا، لیکن جب وہ نظام سے مایوس ہو جائے گا وہاں پر خرابی ہے. نظام سے آج آپ کو نوجوان یقین کریں اس الیکشن کے بعد اس نظام سے مایوس ہے. ٹھیک. اب اس میں اس ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش ہے، نئے لوگوں کی گنجائش ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں ایک یا زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کی گنجائش موجود ہے کہ تینوں بڑی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے عمل سے، میں سوچ کو کویسچن نہیں کرتا، اپنے عمل سے خاص طور پہ پچھلے جو 5-6 سال گزرے ہیں عوام کو مایوس کیا ہے. تو آج ایک نئی جماعت اگر آئے جو ایک کریڈیبل بیانیہ بنا سکے، جو مسائل کا حل دے سکے، جو بات کر سکے، وہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے. آسان کام نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی، ایک مشکل کام ہوتا ہے. بڑے ویل انٹرینچڈ سیاست ہے ملک کے اندر. انہوں نے صوبوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بے پناہ وسائل حاصل کر لیے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً ہوگی اور ہے، سوچ ہے. آپ کب تک پھر اناؤنس کر رہے نہیں پڑے؟ میں جب آپ کہیں، میں ایک آدمی اناؤنس نہیں کرتا، آپ ایک سوچ ہوتی ہے، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. لیکن آج یقیناً اس کی سپیس اور ضرورت، سب سے بات ہوتی ہے ضرورت کی. اگر میں نے کچھ ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے سیاست سے تو مجھے ناکامی ہی ہوگی. بات ہے سوچ کی کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ایسی کوشش یقیناً میں اس کا حصہ بننا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہماری 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے پاس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. تو کب تک ایسی پارٹی آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ سر وقت یا اس سارے سیٹ اپ کو 6 مہینے؟ سر سیٹ اپ چلے نہ چلے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے.
کے بعد آج عوام کو ایک آلٹرنیٹ سوچ کی ضرورت ہے. وہ سوچ ایک سیاسی جماعت سے ہی آئے گی. عمران خان صاحب نے میری نظر میں عوام کو مایوس کیا ہے. حالانکہ ووٹ ان کو پڑا ہے اس الیکشن میں, لیکن وہ ووٹ جو ہے وہ ان کی کامیابی کا نہیں ہے, یہ دوسروں کی ناکامی کا, نظام کی ناکامی کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. لیکن ابھی پنجابی آ جاتے نہیں, میں پنجابی سے آ جانا, پنجابی جیسے سے آ جانا کہ دیکھیں ابھی ان کے پاس آپشن نہیں ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی, یا جو لوگ ہیں ان کو کوئی اور لیڈر نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے ساری نظریں جو ہیں اس وقت لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ, اسی لیے اس کو ووٹ زیادہ پڑا. سو آپ کے خیال میں اگر نئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ سر ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کی بات نہیں ہے, کم از کم ایک آلٹرنیٹ موجود ہوگا نا. جو لوگ آج دوسری جماعتوں سے ان کی عمل سے خوش نہیں ہیں, ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں, انہوں نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے, یہ جو سوچ دی تھی اس پر چلے نہیں ہیں, وہ یقیناً ایک دوسرا راستہ دیکھیں گے, اور اگر انہوں نے اس کو کریڈیبل سمجھا تو اس طرف جائیں گے. اوکے, سو کریڈیبلٹی کاؤنٹس آبویسلی, کیونکہ وہ تو ہونا ہی ہے اس کے بغیر. آپ کے خیال میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں گا, پروونس کی طرف آؤں گا, کیونکہ یہ تو ہم بہت ایکسٹینسو ڈیبیٹ کر چکے. آپ کے خیال میں جو ایکسپیرینس ہے میاں نواز شریف صاحب کا, اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, یہ آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں یا میرا مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ دونوں. دیکھیں, میرا میاں صاحب سے میرا یہ 36واں سال ہے, ذاتی تعلقات ہیں, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے یہ کرسی نہ لے کر, پرائم منسٹر نہ بن کر. اچھا, کیونکہ ایک تو اکثریت نہیں تھی, آج آپ محتاج ہوں گے کولیشن پارٹنرز کے ہر وقت. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت عمل دخل ہے معاملات میں وہ پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے 5-6 سال میں, اور جو جوڈیشری جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اور جو جس حد تک ملک کے مسائل بڑھ گئے ہیں, اور جو کیپیسٹی کے اندر کمی واقع ہوئی ہے, یہ پچھلے 6 سال میں میری نظر سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے. ایک جنریشنل سا چینج آ گیا ہے نظام کے اندر. یہ جو لوگ آئے تھے 80-90 کے عشرے میں, وہ سارے عمر کی وجہ سے یا کہ اور وجوہات کی بنا پر وہ سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں, جنریشنل چینج آیا ہے. تو آگے جنریشن آئی, اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ تجربہ حاصل نہیں کر سکے, وہ بات کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ معاملات کو ڈیل کر سکے. تو آپ کے پاس آج کیپیسٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں پولیٹیکل نظام کے اندر. آپ آج یقین کریں 3 آدمی کابینہ وفاق میں نہیں بنا سکتے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک درست فیصلہ کیا وزیر اعظم نہ بن؟ یہ درست فیصلہ ان کی ذات کی حد تک, ان کی ذات کی حد تک. اس کے علاوہ لیڈرشپ آج ایک کلیکٹیو سی وزڈم پہ معاملہ چل سکتا ہے, کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اس کلیکٹیو وزڈم کے لیے بھی ایک لیڈرشپ چاہیے جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب مشورہ میں نے 2 سوال کیے تھے, مشورہ بھی آپ کا کیا ہوگا وہ بھی میں نے پوچھ لیا, اور آپ نے کہا جی کہ مشورہ میرا یہ ہے کہ حکومت میں مت جائیں. ابھی بھی یہ مشورہ تو وہ تو چکے جا رہے ہیں. نہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کی مرضی. میرا مشورہ یہ ہے کہ مت جائیں. مطلب نون لیگ حکومت نہ جائے, ایک کلیکٹیو سا معاملہ بن جائے تو اس کے اندر شامل ہو. حکومت کو نون لیگ کے لیے لیڈ کرنا میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا. تو اس ساری سچویشن میں جو ون ون سچویشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. ون ون تو کسی کی نہیں. جب ملک نقصان میں جائے گا تو ون ون تو نہ ہوا. پولیٹیکلی سر, پولیٹیکل بھی ملک سے لنکڈ ہے نا. ملک ترقی کرے گا تو پالیٹکس بھی ترقی کرے گی. بہرحال پیپلز پارٹی آج ان کے پاس سندھ میں بڑی واضح میجورٹی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی وہ حصہ مانگنا چاہتے ہیں, وفاق میں بھی وہ کانسٹیٹیوشن لو دے چاہتے ہیں, کابینہ کے حصہ نہیں بننا چاہتے. تو حکومت تو پھر ڈیلی ویجز کی رہ جائے گی, وہ روز محتاج ہوگی پیپلز پارٹی کی. تو اس لیے اگر کوئی کامیابی یہاں کسی نے حاصل کی ہے تو وہ زرداری صاحب نے کی ہے. ٹھیک.